الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں آج اپنے ان بھائیوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو دینی مدارس سے تعلیم حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں میں شامل ہوئے ہیں، یعنی جنہوں نے مدارس سے سند فراغت کو حاصل کیا ہے، اپنے دن رات وقف کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ سے جدائی برداشت کر کے، اپنے بہن بھائیوں سے علیحدگی اختیار کر کے ایک لمبا اور طویل عرصہ انہوں نے اس چیز کے لیے وقف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھ سکیں اور لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ پیارے بھائیوں، زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہم نے فقط اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے جس چیز کو پڑھنے کے لیے ہم نے اپنی عمریں کھپائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین جس کا علم ہم نے حاصل کیا، سب سے پہلی بات یہ کہ بڑے خلوص کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کے صرف اور صرف اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور لوگوں کی رہنمائی صحیح انداز میں کرنا، پورے خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ دوسری بات، ہمیشہ یہ یاد رکھنا، جو بھی پلیٹ فارم میسر ہو اسی پلیٹ فارم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی آبیاری کی بات کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنا۔ کبھی اس بات پہ نہ رہ جانا کہ ہماری سوچ بہت بڑی ہے، ہمارے پاس کوئی بڑا سٹیج آئے گا، بڑا پلیٹ فارم آئے گا تو ہی ہم دین کا کام کریں گے۔ میں نے اپنے بہت سارے ساتھیوں اور دوستوں کو اس وجہ سے ضائع ہوتے دیکھا ہے کہ ان کو وہ پلیٹ فارم میسر نہیں آیا، ان کو وہ سٹیج میسر نہیں آیا جو کہ ایک سوچ ان کے ذہن کے اندر بن چکی تھی، لہٰذا وہ کوئی چھوٹا سا کام بھی نہ کر سکے۔ انسان کو جو پلیٹ فارم میسر ہو، جس طرح کے حالات ہوں، انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو، اسلام کو، اس کی آبیاری کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے اندر وقف کر دینا۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے سے بے وفائی کرنے والوں کی تھالی میں بیٹھ کے مت کھانا، کبھی بھی ایسے رستے پہ مت چل پڑنا جس سے آپ کو یہ لگے کہ ہمیں یہاں سے شہرت حاصل ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا، شہرت حاصل ہو جایا کرتی ہے، دنیا کے اندر انسان جسے عزت سمجھ لیتا ہے وہ تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عزت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ عزت نہیں ہوگی جس کو آج ہم دنیا میں عزت سمجھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمنوں کی تھالی میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ اہل سنہ کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کے آ چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے، خصوصاً رسول اللہ کے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کو فخر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول کو فخر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ چیز کبھی بھی انسان کو عزت نہیں دینے والی ہے۔ اور چوتھی بات، ہمیشہ یہ یاد رکھنا، اپنے اساتذہ کا احترام کرنا، اپنے استاذ کا احترام کرنا، ان کے سامنے ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا، ان کے سامنے ہمیشہ اپنی آوازوں کو پست رکھنا، ان کے سامنے ہمیشہ اختلاف بھی ہو جائے، اختلاف ہو ہی جایا کرتا ہے، استاذ کے ساتھ، باپ کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کے اندر احترام کا رشتہ کبھی مت چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی، اور پھر صحابہ نے اپنے استاذ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احترام کیا، اس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ایک استاذ اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو کھپا کے ایک جاہل کو عالم بناتے ہیں۔ وہ استاذ کہ جو ایک زمین سے اٹھا کر کے ایک شخص کو آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، وہ استاذ کہ جو اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا کر ایک شخص کو اس کے سینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں اتارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اتارتا ہے، شریعت کی باتیں بتلاتا ہے، فرائض کے علم سکھلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجتے ہیں، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سواری پہ سوار ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سواری کی مہار پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں معاذ اللہ تیرے علم میں برکت دے، اللہ تیرے عمل میں برکت دے، جو تو سکھانے جا رہا ہے اللہ کرے لوگ وہ سیکھ سکیں۔ معاذ ہو سکتا ہے کہ اب کے بعد کبھی میری تیری ملاقات نہ ہو سکے۔ اور پانچویں بات اور آخری بات ہمیشہ یہ یاد رکھنا، اختلاف کرتے ہوئے احترام کا رشتہ کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی مسلک کے عالم کی عزت کرنا، کبھی بھی ایسے الفاظ کو استعمال نہ کرنا جس سے آپ کے اساتذہ پر انگلی اٹھے، جس سے آپ کے استاذوں کے بارے میں کسی کے دل کے اندر کوئی بری بات یا برا گمان پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے ہم نے اپنی راتوں کو کھپایا، جس کے لیے ہم نے اپنے دنوں کو وقف کیا، جس کے لیے ہم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جس کے لیے ہم نے مدارس کے اندر سال ہا سال کی اپنی زندگی کو گزارا، جس کے لیے ہم نے روزانہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے زانوہ تلمذ کو طے کیا کہ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔